پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے، کچھ سماجی مسائل کے اوپر پروگرامز میں گفتگو کرتے ہیں، معاشی مسائل کے حوالے سے، اور اب نفسیاتی مسائل کے حوالے سے پروگرام میں بات ہو رہی تھی۔ تو جناب مسائل کوئی بھی ہو پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کریں، دیکھنے والوں کے پیغامات موصول ہوتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ پروگرامز میں بات کی جا سکیں۔ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اور ماہ مبارک کی مصروفیت کی وجہ سے جو مہمان ہیں وہ کچھ تو تشریف لے آتے ہیں اور کچھ اسٹوڈیوز تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے، ٹف اسکیجول کی وجہ سے، روٹین کی وجہ سے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے ہماری گفتگو ہوگی ماہ مبارک کے حوالے سے، اور اس وقت جو جاری صورتحال ہے اس کی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو جناب پیغامات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو پیغامات موصول ہوئے، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی جانی چاہیے، اور اسی حوالے سے کچھ دیر پہلے بھی پروگرام میں بات کی، اور ٹھیک کریں ان تمام چیزوں کو، یہ ضروری ہے، نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے اور اصلاح کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے، ہم سب نے مل کر ان تمام چیزوں پہ قابو پانا ہے، اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے، اپنے ارتقائی مراحل میں ہیں، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جو جس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ماہ مبارک میں جب بہت ساری چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، ویسے تو بد نظری اور اس طرح کے اور جو دیگر معاملات ہیں سال کے 12 مہینے ہی اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، لیکن روزے کے اندر تو اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نماز کی اور دیگر عبادات کی پابندی کرتے ہیں، اس طرح یہ جو دیگر معاملات ہیں، دنیاوی معاملات، جھوٹ بولنا، کم تولنا اور اس طرح کے اور جو مسائل ہیں، اس سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو جناب یہ تمام چیزیں ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، آگہی پہنچا رہے ہیں، علماء کرام بھی ساتھ ہوتے ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں جاری رہتی ہیں۔ تو گڈ مارننگ کراچی میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام معاملات پر بات کی جا سکے۔ بہرحال جی، علی ناصر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ علی ناصر ایک ملک کے مشہور و معروف اینکر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور چند ان لوگوں میں سے ہیں پاکستان میں جو کھل کر موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مسائل ہیں، یہ جو قوم کا مزاج ہے، جس طرح کی ابھی بیماریوں کا تذکرہ میں نے کیا، جو نفسیاتی مسائل ہیں، اس کے اوپر بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں۔ تو علی ناصر صاحب صبح کے وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، انہیں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ علی ناصر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا مجھے۔ علی ناصر صاحب کچھ دیر پہلے ناچیز عرض کر رہا تھا، یہ جو آج کل بیماریاں ہیں، ایک تو جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، اور ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی۔ سوشل بالکل میڈیا کا استعمال ہمارے لوگ کس طرح کرتے ہیں، جی بالکل کسی عام شخصیت کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر لکھا یہ جاتا ہے کہ ایک بہت اہم امور کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور پھر اس جی کی جی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے جس کی میں نے ابھی جی نشاندہی کی ہے۔ جی پھر جی آج کل ایک نیا اب دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ جو ٹیکہ لگوایا جا رہا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے، جی جی اس کی تصویر آج کل لگانے کا ایک مقابلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے مقابلے سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں، جس کے اوپر ابھی خادم نے گفتگو کی ہے۔ پہلے تو چاہوں گا آغاز میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ہمارے لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے حاصل کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو ذرا بتائیے کہ یہ جو کسی خاص ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کر اگر کھانا بھی کھاتے ہیں، تو یہ سب کو بتانے کے لیے فیس بک کے اوپر لگایا ضرور جاتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جناب اس ریسٹورنٹ یا ہوٹل کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو شاید آپ کی جو ہے پہنچ وہاں تک نہ ہو۔ یہ قوم کا مزاج بن چکا ہے۔ چاہوں گا تھوڑی سی مختصراً گفتگو کی جائے، پھر آگے ماہ مبارک کے حوالے سے چند ایک سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جی جی دیکھیے، جہاں تک آپ نے نفسیاتی بیماریوں کی بات کی، کیا پاکستان ہیں لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، میڈیا کا محور رہتی ہیں، لیکن امریکہ گئیں تو ڈاکٹر نے ان سے مختصر بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاگل ہیں، جی جی پھر $50,000 دے کے چھڑایا ان کو۔ جی جی تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ امریکہ کے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، ادارہ مالیات جو ہے اس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اگر تمام پاکستانیوں کا چیک اپ کروا لیا نفسیاتی جائے۔ جائزہ لے لیا جائے تو پتہ نہیں کتنے $50,000 دینے پڑ جائیں گے۔ واہ واہ، میرے خیال صرف سیاست دانوں کا ہی نفسیاتی جو ہے وہ اگر معائنہ کر لیا جائے ایسا ہی ہے، تو ایسا کتنے ہی ہی پاگل نکل آئیں گے۔ ہے۔ میں نے یہ قطعی نہیں کہا کہ حکمران جماعت اور ان کے وزراء کا بھی کروائیں، جی جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سیاست دانوں کا۔
ठीक है, आगे समझ तो आप गए होंगे, बिल्कुल मैं समझ गया अली मुझसे भाई। ज्यादा ज़हीन आदमी है। तो सर नहीं, अमेरिका में तो बहुत बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसी चीज से आ जाते हैं, छुड़ाते छुड़ाते पागलों को। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी जगह जहां आपने कहा, देखें बात ये है कि यूनान और रूम के हमारे जो फलसफी हैं, उन सब ने बताया कि मैन इज ए सोशल एनिमल, जी, 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 यानी इंसान एक माशरती जानवर है। जानवर है। तो बात ये है कि माशरे के बगैर वो रह नहीं सकता। हुँ, अगर उसको माशरे से जुदा कर दिया जाए हुँ, तो वो अपनी हकीकत खो बैठता है, ठीक ये बोला उन्होंने। तो सोशल मीडिया के जरिए लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम कितने माशरती जानवर हैं। हुँ, हुँ, अब ये बताना है कि माशरती हैं या जानवर हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे चलें। आपकी एक वीडियो बहुत मशहूर हुई सोशल मीडिया पर, जी, आपने उसमें तस्करा किया कि लोग टीके लगवा रहे हैं, या क्या कहें, हमारे यहाँ एक दौर में कहा जाता था सुई लगवाना। जी, जी, सुई लगवाना। तो लोग सर एक दो जमाने में तो यही कहते थे ना जी, जी, ऐसा ही है। जी। तो सुई लगवाते हुए लोगों ने अपनी बड़ी तस्वीरें खिंचवाई जी, और जी, सोशल मीडिया पर लगाई। जी, तो ये कोई लाजिम नहीं है कि आपको जब सुई लगे आप तस्वीर लगा दें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि हमारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा, आप जिसे कहें कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। आप जी। जो बात पूछ रहे थे ना, मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। ज़रूर। एक्चुअली मसला ये है जो सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा तस्वीर लगाने का, हुँ, और मेरा तो कारोबार भी यही है, मैं आपको जी, सीधी जी, बात बिल्कुल, बताऊं। बिल्कुल। मैं ढूंढता हूँ उस शख्स को जिसको मशहूर होने का शौक है। जी, तो बात ये है कि हमारे यहाँ ऐसे अशखास बहुत ज्यादा हैं जो मशहूर होना चाहते हुँ, हैं, हुँ, और शोहरत जो है वो कमजोरी है किस चीज की, क्योंकि इंसान अपने फर्द यानी अपने आप से मोहब्बत करता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये लोग अपने सेल्फ से मोहब्बत करते हैं। हुँ, ज्यादातर लोग जो है उनका मुल्क व कौम से, आपके साथ मेरी हमेशा बहस होती थी, मैं आपको कहता था सर ये पाकिस्तान का झंडा भी इसीलिए लहराते हैं ताकि इनकी तस्वीर आ जाए। जी, जी, आपको पता होगा कि लड़कियां अपने गोरे गोरे गालों पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर तो क्रिकेट मैच देखने जाती हैं, जी, जी, लेकिन क्रिकेट मैच जो होता है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का होता है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कोई जवाब नहीं, कोई मतलब नहीं, बस किसी न किसी तरीके से मशहूर हो जाएं। हुँ, ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया, दुनिया भर में है, हुँ, हुँ, हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है। बिल्कुल आप ऐसा तो शुक्र है टिकटॉक की बीमारी से दूर है, ही। जी, जी। लेकिन मैंने तो उसे अपना लिया है। अच्छा, आपने तो अपना सर लिया है। लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। हाँ। बस क्या मैं आपको अच्छा अल्फाज इस्तेमाल अली करूं? भाई, ये ज़रा फरमाइएगा कि मैं एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, जी तो जी, उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। अब अंग्रेज़ी तो इन्फ्लुएंसर। ज़ाहिर है हमें इतनी अच्छी नहीं आती, आपकी तो अंग्रेज़ी जी अच्छी है, ज़रा ये इन्फ्लुएंसर समझाइएगा। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आप सोसाइटी को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कहने लगा यासिर भाई मैं सुबह उठ के 2 दफ़ा ठुमके लगाता हूँ टिकटॉक पर, और 2 दफ़ा मैं रात को सोने से पहले लगाता हूँ, तो मैं इस तरह सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये इन्फ्लुएंसर होता क्या है, मुझे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा हमें समझाएं कि ये ठुमके लगाकर सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है। देखिए, इन्फ्लुएंस तो बैड इन्फ्लुएंस और गुड इन्फ्लुएंस दोनों होते हैं ना। अच्छा, इसमें भी गुड और आपको बैड याद है। होगा अच्छा, बचपन के अंदर हमारे माँ बाप परेशान हो जाते थे अगर कोई बैड इन्फ्लुएंस वाला दोस्त हमारे इर्द गिर्द होता था। नहीं अली भाई, एक चीज़ और ज़रा वजाहत फरमाए ना, आपकी बातें आप जो माजी में करते रहे, आपने बड़ी ऐसी बातें की, लोगों को उसका इदराक हुआ कि नहीं यहाँ पे गलती हो रही है, उसका प्रचार करने में लोग, यानी प्रचार को या आप ये कह लीजिए कि वो शेयर करने में लोग बड़ा, आप समझ लें कंजूसी से काम लेते थे, बड़ा अवॉइड करते थे। आप सोशल मीडिया की लैंग्वेज आप समझते हैं, मैं चाहूँगा आप ही इस बारे में बताएं। लेकिन कोई जब कोई बुरी चीज़ आती है, कोई इस तरह का कोई शख्स जो डांस रहा हो स्क्रीन के ऊपर या कुछ कर रहा हो, बड़ी तेज़ी से इन्फ्लुएंसर बन जाता है, ये क्या मामला है, ये तो ज़रा समझाएं। देखिए, ये मामला अगर मैंने आपको टीवी पे बयान कर दिया तो कौम की सोच, हैयत और हैसियत सामने आ जाएगी, और पहले ही मैं बदनाम हूँ, क्योंकि आप लोग कभी मेरा मुहिब वतन होने का सर्टिफिकेट छीन लेते हैं, कभी वापस दे देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बात कुछ ऐसी है कि सर अगर मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों है तो आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि सर ये पाकिस्तान में ज्यादा है, दूसरे ममालिक में कम है। जी, जी, मैं आपको लिखकर ये बात बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आप अगर जाएंगे अमेरिका, बरतानिया, तो वहां पर भी प्रैंक के क्लिप्स और डांस के क्लिप्स चल रहे हैं, जी, जी, लेकिन ज्यादा क्लिप वो चल रहे हैं जो माशरे के ऊपर अच्छे असरात मुरतब करते हैं, कोई नेकी का पैगाम देते हैं, कोई खाने की चीज पक रही हो या खाने की चीज बिक रही हो उसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ज्यादा वीडियोज इन चीजों की चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इस तक कि इंडिया के अंदर भी ज्यादातर देसी खाने, और खैर रमजान के दौरान तो भाई ये बातें नहीं करूंगा वरना लोगों का तो कमजोर होता है दिल, कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए।
تو بات یہ کہ زیادہ ان کی فوڈ سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیوز وغیرہ ہو, ایسا ہی ہے. یا پھر آپ اگر دیکھیں اس میں تجدید کی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں سر, تخلیق کی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں, یعنی انوینشن انوویشن ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں. آپ دیکھا کریں انٹرنیٹ کے اوپر کس طرح سے زمین میں سے پانی نکالا جا سکتا ہے, کس طرح بہترین انداز میں آبپاشی کی جا سکتی ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوں گے ویڈیو. جی جی بالکل دیکھیں سر. ہمارے ہاں ویڈیو یہ ہوتا ہے چل تین تلوار پہ پہنچ. جی جی ہیں باس میں نے آپ کو بولا کیا ہے. جی سر میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, یہی ویڈیوز پاکستان میں چلتی ہیں. صبا قمر نے فلاں جگہ ڈانس کر لیا. جی جی ایسے تو آپ کی وہ بڑی پسندیدہ اداکار ہیں لیلم منیر, انہوں نے گاڑی میں ڈانس کر لیا. مطلب یہی ہوتا ہے. اقرا نے محمد یاسر کو کس کر لیا. نہیں میرا مطلب وہ آپ نہیں ہے وہ یاسر صاحب, آپ خوش نہ ہوئیے گا. جی 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 وہ آپ نہیں ہیں. نہیں آپ اللہ کا شکر ہے علی بھائی, اینکرنگ ہی کرتے رہے بس. آپ دوسرے لوگ کہانیاں ڈال رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں. جی جی ایسا ہی ہے, یہ ہمارے معاشرے کی کمزوریاں ہیں. معذرت. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, ڈرامے تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے پاکستانی. جی جی آپ مجھے بتائیے کہ ڈراموں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ صرف گھریلو کہانیاں ہوتی ہیں سر. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ابھی نیٹ فلکس کے اوپر تو یہ ہمارے طبقات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں ویڈیو دیکھنی, فلاں مووی دیکھنی. ہاں کیا جانرا ہے. اور پاکستان کے اندر ہیرو ہیروئن ساس بہو سب لوگ رو رہے ہوتے. تو آپ مجھے بتائیں قوم کیسے آگے بڑھے گی جو یا روتی رہتی ہے اور سڑکوں پہ لانتے دیتی رہتی ہے. ایسا ہی. تو آپ مجھے بتائیں کیا قوم ترقی کر سکتی ہے؟ دیکھیں ٹی وی پر یہ ہر وقت روتے رہتے ہیں اور سڑکوں پہ یہ لانتے دیتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. بہادری کا یہ دعویٰ کرتے ہیں سر. سنیں, کہتے ہیں بہادری کا. سر بہادری کے دعوے سنیں آپ, ویسے بڑے ڈرپوک ہیں, ویسے کہیں پٹاخہ پھوٹ جائے تو بھاگ جاتے ہیں. ایسا ہی. لیکن بہادریاں آپ چیک کریں, رش لگایا ہوا ہے, بغیر ماسک ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, بلکہ اب تو لگتا ہے ضد کے اندر زیادہ چپک رہے ہیں. جب سے حکومت نے کہا ہے کہ تھوڑا فاصلہ رکھو تو اب ضد میں چپک رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو رہے ہیں. ایسا ہی ایسا ہی. تو یاسر صاحب دیکھیے یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. مجھے معاشرتی اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جوانی کے دور میں اپنا زنجیر کا امیتابھ بننے کی کوشش کی, معاشرہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اب جب پیچھے مڑوں یاسر صاحب ہو ہی کوئی نہ, اکیلا میں ہی لڑ رہا ہوں. بالکل صحیح. اچھا ایک میں نے مناظر دیکھے, آپ سے مختصر سا ذکر کرنا تھا. جی جی ضرور ضرور. سر میں نے ٹی وی پہ مناظر دیکھے, پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے. مجھے بہت افسوسناک بات ہے. اور دو جو ہیں وہ جان سے بھی گئے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یاسر صاحب, میں بھولوں نہ, میری تو کوئی وابستگی کوئی تعلق بھی نہیں ہے نہ پیٹ سے نہ طاہر القادری صاحب سے. سر آپ کو یاد ہوگا ہم نے کوریج کی تھی اس کی, یہ جو اسٹیٹ فائر مارے تھے جی اس دور میں ماڈل ٹاؤن, تو تب پولیس کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی آپ کو. ایسا ہی. سر تب دیکھیں جو بات یہ ہے کہ یہ مناظر دکھا کے ہمارے میڈیا پر ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے, ارے بھائی پنجاب پولیس سے تو کسی کو ہمدردی ہے ہی نہیں. معذرت, اس کے لیے آپ مجھے کوئی بھی وہ کہہ دیں. بالکل ٹھیک ہے. بے انتہا غیر مقبول فورس ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اصلاحات کریں گے, لیکن انہوں نے اصلاحات نہیں کی. جی جی. ابھی بھی ان کی کوئی ٹریننگ نہیں کی گئی, کوئی موب کنٹرول, یہ تو ان کا فیلئر ہے سر. بالکل ٹھیک. موب کنٹرول کرنا تو یہ تو ایک آرٹ ہے سر. بالکل ٹھیک. اس طرح تو امریکہ چل ہی نہ پائے اگر موب کنٹرول نہ ہو. سر وہ پڑھایا جاتا ہے. اب یہ تو اب میں کیا کہوں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہاں پہ تو اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے, ان کی تربیت میں تو یہ چیز شامل ہے ہی نہیں. ان کی تربیت میں جو چیز پارلیمان کے اندر داخل ہو گئے کون, احتجاجی. جی جی آپ نے دیکھا نا سر, کوئی پرانی بات تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ان کے سینٹ کے فلور پہ پہنچ گئے احتجاجی, جا کے کرسی پہ بیٹھ گئے جی, جہاں پہ نائب صدر بیٹھتا ہے امریکہ کا. بالکل بالکل. میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے جناب, یہ دیکھیں یہ چیز اسے کہتے ہیں موب کنٹرول سر. بلوے تو تاریخی طور پر بہت جگہ پھوٹتے ہیں سر. ایسا ہی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح کے نازک معاملات میں بلوے تو ہر جگہ پھوٹ جاتے ہیں نا. یاسر صاحب آپ سے کیسے چھپا سکتے ہیں بات, اس ملک کے اندر تو بہت باتوں پر بلوے پھوٹے. یہاں تو پوری سیاسی تحریکیں جو ہے بلبوں پہ کھڑی ہوئی ہیں سر. بالکل ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ غلط ہے کہ کراچی شہر کی ٹرانسپورٹ کے معاملے کے اوپر پوری تحریک کھڑی ہو گئی؟ ایسا ہی. ایک لڑکی کو کچل دیا گیا, پھر اس کے بعد پوری سیاسی تحریک, پوری سیاسی جماعت کھڑی ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی. تو سر یہ تو اس سے تو کہتے ہیں بیسیکلی پولیسنگ آنی چاہیے. پولیس کے معنی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. پولیس کے لغوی معنی ہیں, لفظی معنی ہیں
عوام کے لیے, لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہے پولیس کے معنی. لیکن ہمارے نظام کے اندر تو یہ جو عوام کے دشمن ہیں انہیں پولیس سمجھا جاتا ہے. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سر جرائم پیشہ لوگ پولیس کے اندر پائے جا رہے ہیں یاسر صاحب, آج کی بات نہیں, روز اخبارات میں آ رہا ہوتا ہے جرائم پیشہ لوگ. نہیں, یہ تو آپ بہت پہلے اس کی نشاندہی کر چکے ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا. میں وہ فگر مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے. یاسر صاحب آپ اور ہم دونوں قانون کو گھروں سے, بالکل ایسا ہی, بالکل آپ بھی قانون کو گھر سے ہیں, ہم بھی قانون کو, بالکل ٹھیک ہے. بات یہ کہ سر قانون کا پاس کرنا اور ان لوگوں نے جنہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے, بکلا کو تو آپ برا بھلا کہہ لیتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں جہاں تک بات یہ سر عدلیہ کے اوپر تنقید بے وجہ کرنا یہ بہت غلط ہے. ایسا ہی میں اس کی مزاحمت کرتا ہوں. خامیاں خرابیاں ہر ادارے میں ہوتی ہیں, اپنی اصلاح کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کا نظام ٹھیک کرنا پہلے ضروری ہے نا سر. وعدہ تو پولیس کے نظام کو ٹھیک کرنے کا تھا. ایسا ہی, ایسا ہی. تو پولیس کا نظام تو یاسر صاحب ٹھیک نہیں ہوا. آپ مجھے بتا دیں کہاں ٹھیک ہو گیا. یہ تو شکر کریں پولیس زیادہ بدنام نہیں ہوئی, کیونکہ 1.5 سال تو یہ بیماری اور وبا میں ہی نکل گیا. ایسا ہی, ایسا ہی ہے. تو ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سڑکیں بند کروانے اور لوگوں کو بند کرنے میں اپنا وقت صرف کیا. ہاں سر, وہ یہ تو کوششیں نظر آئی ہیں, دکانوں سے پیسے چھین لیے, ٹھیلے والوں سے, پتھارے والوں سے پیسے چھین لیے اور یہ کر لیا. اب یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں شاید اٹس رائٹنگ آن دا وال, لکھا ہے ہر جگہ, ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. بہت بری طرح سے یہ چیز ایکسپوز ہوئی ہے. بہرحال جی, یہ تو لوگوں کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ غیر محفوظ سمجھتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پولیس موجود ہو. اب اس کے اوپر تو ایک بڑا تفصیلی پروگرام ہو سکتا ہے. اچھا میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں نا یاسر صاحب. جی ضرور ضرور پوچھتا ہوں, بس پھر آگے چلتے ہیں. جی آگے یہ بتائیں ریٹائر پولیس افسر کبھی آپ کو دکھتا بھی ہے معاشرے میں؟ نہیں, ایسا غائب ہوتا ہے معاشرے سے کہ آپ کی سوچ ہے. بالکل ایسا, کیونکہ اس نے جو کچھ معاشرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اب اس کا جو ہے بھرپائی مجھے کرنی پڑے گی. ایسا ہی, ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک آپ یقین کریں ریٹائر پولیس افسر جو سپر اینویشن یعنی نوکری سے جدا نہ کیا گیا ہو, جی وہ آپ کو کبھی معاشرے میں دکھے گا ہی نہیں, ہرمٹ ہو جائے گا, وہ غائب ہو جائے گا. ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وہ انگلینڈ میں نظر آتے ہیں, لندن کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں فلیٹ لے کے, یا دبئی میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ تو سب کو پتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ کا بالکل اندازہ صحیح ہے کہ وہ کام ایسے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں رہ نہیں سکتے تو پھر وہاں چلے جاتے ہیں. یہ بات تو سب کو معلوم ہے. علی بھائی ایک چیز اور آپ سے چاہوں گا اس بارے میں گفتگو کر لی جائے, وہ مہنگائی کے حوالے سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا کہوں, ایک عام آدمی اس کا جو ہے وہ گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے, اور ہر دفعہ یہی بات کرتے ہیں. ہر دفعہ میں اور آپ پچھلے کوئی 10 سال سے تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہر رمضان میں. تو میں چاہوں گا اس کی منظر کشی آپ زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. جو حالات اور واقعات ہیں, ایک عام آدمی کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا یاسر صاحب جو خاتون 15 یا 20 ہزار کے اندر گھر چلا کے دکھاتی ہیں ان کو فوراً نوبل پرائز دے دیا جائے سر. باقی بالکل آپ نے صحیح کہا. ان کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دی جائے سر, کیونکہ آپ کے معیشت دان تک بجٹ نہیں بنا سکتے سر 15-20 ہزار کے اندر, اور وہ بناتی ہے. ایسے ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا سر. دوسری بات یہ ہے کہ امیر آدمی غریب آدمی کا دکھ کبھی نہیں سمجھ سکتا. بالکل ایسے ہی. اور بھوک سمجھنے کے لیے, بھوک کا تصور سمجھنے کے لیے بھوکا رہنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. یہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں بنیادی طور پہ, اس میں بھی سر دیکھیں بہت سارے, میرے رب نے شاید بہت سارے پوشیدہ راز رکھے ہو, انسان کی فہم سے باہر ہو. بہت اچھی بات. لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بھوک کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک میں کیسا محسوس ہوتا ہے, اس کو دوسرے کی بھوک محسوس ہوتی ہے. ایسا ہی. آپ مجھے بتائیں, روزہ رکھتے ہیں لوگ, آپ کو پتا ہے ویسے تو لوگ پاکستان کے اندر زیادہ افطاری اور سحری پہ زور دیتے ہیں, بیچ میں جو فاقہ ہوتا ہے اس پہ اتنا زور نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اور کچھ لوگ تو ہر اذان کے ساتھ کھول لیتے ہیں. تو معذرت برا نہ مانیے گا یاسر صاحب, میں مزاحیہ آدمی ہوں, لیکن اس معاشرے کی حقیقت تو آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. اچھا تو بات کچھ ایسی ہے کہ سر دیکھیں بھوک میں آپ دیکھیں روزہ لوگوں نے رکھا ہوتا ہے اور کیسے سب لوگ سری دیوی بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہی, ایسا ہی. مجھے چھوؤ نہ, مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, جیسے انہوں نے ہم پر کوئی احسان کیا. ایسا ہی. ٹھیک ہے سر. اور پورا دن اصلاح ہوتی رہتی ہے, یار زیادہ تنگ نہیں کرو یار, آج روزہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ غریب کیوں تنگ ہے, اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. سر یہ بھوکا ہے غریب, ایسا ہی, اس لیے یہ تنگ ہے. بالکل ٹھیک. سر ان کی آنکھیں میں نے دیکھی ہیں یاسر صاحب, ہمارے ملک کے اندر میں نے غریب کی آنکھیں دیکھی ہیں. جی. کسی غریب کی آنکھوں میں میں نے نفرت دیکھی ہے, کسی غریب کی آنکھوں میں میں نے حسرت دیکھی ہے. بالکل ایسا ہی. کسی غریب کی آنکھوں میں میں نے حسد دیکھا ہے. یاسر صاحب یہ بھوک بڑی عجیب چیز ہے, یہ بھوک بڑے عجیب عجیب کام کرواتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ انسان کی عزت آبرو بکوا دیتی ہے. بالکل.
मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, आपको पता है मुबारक महीना है, लेकिन आप मेरे इशारों से समझ जाएं कि इंसान किस किस चीज पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इस ठीक है। पापी पेट की खातिर लोग क्या क्या करते हैं। तो ऐसे मैं ही। सर आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ, आपका प्रोग्राम देखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, कराची के अंदर आपका प्रोग्राम बहुत पसंद किया जाता है, पूरे पाकिस्तान में मैं तो कहूँगा पसंद किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर आपके तवज्जुह से कि लोग इस चीज़ को समझें कि भूख जो है इंसान की तबीयत, रवैया, मिजाज तब्दील करके रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली भाई, भूखे को कोशिश करें, भूखे को जी, खाना खिला दें। बहुत अच्छी बात है, यही नहीं पैगाम खिला है। सकते तो आप कम से कम यार उसकी भूख का मजाक तो नहीं उड़ाएं। ऐसा ये बहुत अच्छी बात आपने आप कही, उसकी बिल्कुल। भूख का मजाक उड़ाते हैं, आप गरीब को गरीब कहकर मजाक उड़ाते हैं, ये ना करें। गरीब गरीब है, उसके क्या मसाइल हैं, परेशानियां आप जानते नहीं हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से, गुर्बत की वजह से माशरे में हसद बढ़ रहा है। यासिर साहब, हसद ऐसी चीज है, पत्थर में सुराख कर देता है, पत्थर तोड़ देता है, और पाकिस्तानियों का हसद तो मशहूर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। यासिर साहब, दीवारों पर लिखा पढ़ लें, दीवारों पर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है। दीवारों पर पूरे कराची में लिखा हुआ है, काला बाबा जादूगर, बंगाल का खास जादू। एक हमारा जादू का मसला है, दूसरा कमजोरी का मसला है। बिल्कुल ये ऐसा। दोनों हल करने के लिए कोई काम ठीक। करें यासिर साहब। चले चल अली भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, सुबह के वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए, हमसे बात की और बहुत सारे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की। अली नासिर साहब क्योंकि बड़े खुलकर तबसरा करते हैं और तज्जिया करते हैं, मामलात को समझते हैं, मामला फ़हम आदमी है। अब जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है और अंदाज़ थोड़ा सा मुनफरिद है, मज़ाह का अंसर उसमें ज़्यादा गालिब होता है, तो इस तरह जो है वो हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनके साथ रही, माशरे के मसाइल के हवाले से निशानदेही उन्होंने की है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और दीगर मामलात और उमूर हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।